السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کذب الفؤاد ما رأى، صدق اللہ العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم جمعی انتظامی کمیٹی، وہ مصلیان مسجد حاضہ، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم، بے انتہا رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کلمہ گو مسلمان بنا کر اپنے پیارے آقا، پیارے حبیب، پیارے کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ یہ ایسی امت کہ جس میں پیدا ہونے کی اللہ تبارک و تعالی سے بابا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالی سے التجائیں کی۔ صاحب نزہۃ المجالس رقم طراز ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک راستے سے ہوا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اور اس کے اندر سے نوری شعاعیں نکل رہی ہیں، جس طرح سورج سے نوری کرنیں نکلتی ہے، نوری شعاعیں نکلتی ہے، اسی طرح اس پہاڑ سے نوری شعاعیں نکلتی ہوئی آسمانوں کی جانب بلند ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب خیز انداز میں اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں، اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرماتے ہیں کہ اے الہ العالمین، اس پہاڑ سے کہہ یہ مجھ سے کلام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کو حکم دیا، اب وہ پہاڑ عرض گزار ہوا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، آپ کیا چاہتے ہیں؟
کہنے لگے کہ یہ تیرے اندر سے جو نوری شعاعیں نکل رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اس پہاڑ نے کہا کہ میرے اندر ایک بزرگ ہے جن کی وجہ سے میں منور ہوں اور مجھ سے یہ نوری شعاعیں نکل رہی ہیں، اس کا سبب، اس کی وجہ ہی یہی ہے۔ چنانچہ آپ اللہ رب العزت سے دعا فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ یہ ٹکڑے ہو جائیں، دو ٹکڑے ہو جائیں، شق ہو جائیں، اور میں اس بزرگ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ دو شق ہوا، دو ٹکڑے ہوا، اندر ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام فرماتے ہیں، سلام اور کلام کے بعد گفتگو فرماتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور اس پہاڑ کے اندر کب سے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ وہ پہاڑ کے اندر سے جو بزرگ نکلے، وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا امتی ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہوں، اور میں اس پہاڑ کے اندر 600 برس سے 600 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغیر پلک جھپکے کے عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب میں پڑ گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار یوں گویا ہوئے کہ اے الہ العالمین، روئے زمین پر اس شخص سے افضل، اس شخص سے بہتر کوئی اور شخص نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ سنو، اخیر زمانے میں ایک نبی آئیں گے، ان کے امتی اگر ماہ رجب کا ایک روزہ رکھیں گے، میں اس 600 سال عبادت کرنے والے سے زیادہ ان کو ثواب عطا کروں گا، زیادہ اور زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حسرت و یاس میں پکار اٹھے کہ کاش میں بھی نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی کیوں نہ پیدا ہوتا۔ تو ایسی امت کہ جس میں پیدا ہونے کی انبیاء علیہ السلام نے رب سے دعائیں طلب کی، رب سے دعائیں مانگی، گزارشیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی طلب کے، بغیر ہمارے طلب کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انگنت احسانات ہیں، یقیناً اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور ناشکرے سے بچے رہنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، تاخیر سے آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ خلا گولکنڈہ میں میرا خطاب تھا مسجد کوثر میں، وہاں سے اب یہاں پر آیا اور پھر اب یہاں سے میرے مدرسے کے لیے بھی مجھ کو جانا ہے، تو بالکل مختصر سا وقت آپ حضرات کے درمیان رہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے آؤں کہ چونکہ متورک رات بھی ہے اور پھر آج کی رات میں عبادتیں کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور واقع معراج کا بھی جو ذکر ہے تمام کا تمام رات میں ہی ہے۔ معراج کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج کی جو سیر عطا فرمائی، رات میں عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے مختصر سے حصے کا ذکر فرمایا۔ اب رات جو ہے عبادتوں والی رات ہے، اور پھر برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، حبیب کے معراج کی رات ہے، تو بڑی متبرک آج کی رات ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ منکرین معراج جو ہے ہر زمانے میں اعتراضات اور سوالات کرتے، اس زمانے میں بھی یہ لوگ تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہے۔ اس زمانے میں جو ہے حضور کو نہ ماننے والے معراج کا انکار کرتے، اور اس زمانے میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ ان کے شر کو چھونے والی ہوا سے بھی ہم کو محفوظ رکھے۔ تو اس زمانے میں جو لوگ ہیں وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے مگر واقع معراج کا انکار کرنے والے۔ الغرض ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کو دن میں معراج عطا نہیں فرمائی، رات میں کیوں عطا فرمائی؟ رات میں کیوں عطا فرمائی؟ تو اس کے جواب میں جو ہے محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معراج نامہ میں رقم تراز حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
دو نور پیدا فرمائے، ایک روشن نور پیدا فرمایا اور ایک سیاہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اس روشن نور کا تمام روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال لی اور اس سے جو ہے دن کو بنایا، اور باقی سے جو باقی اس میں تھا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرما دیا، دوزخ میں بنا دیا۔ تو بتلایا یہ گیا کہ جس طرح دن کے اوقات میں انسان کو دکھ ہے، درد ہے، پریشانیاں ہیں، کاروبار وغیرہ کی ٹینشن ہے، تمام صعوبتیں جو ہیں دن میں ہیں، اور اسی طرح دوزخ میں بھی جو ہے تمام مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آفات ہیں، تمام چیزیں دوزخ میں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو دوزخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ عطا فرمائی، اور جو سیاہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اس سیاہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تمام سیاہی کو نکال لیا، اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بنائی، اور جو کچھ حصہ بچا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ تو جس طرح رات میں سکون ہے، اطمینان ہے، آرام ہے کہ بندہ دن کے اوقات میں سوتا نہیں، رات کے اوقات میں سوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ دن کے اوقات میں کھاتا پیتا کام کرتا ہے، رات کے اوقات میں نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کام کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نبا میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کام کرنے کے لیے بنایا، رات آرام کرنے کے لیے بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں جو ہے انتہائی سکون رکھا، اطمینان رکھا، اور پھر متعدد روایات میں یہ بات ثابت ہے، متعدد روایات سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پچھلی رات اخیر حصے میں پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے صدائیں بلند کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا کہ اس کے رزق اس کو عطا کر دیا جائے، ہے کوئی عمر کی درازگی کا طلبگار کہ اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے، ہے کوئی بیماری سے بچنے کے لیے دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو پورا کر دیا جائے۔ اب یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہر پچھلی رات کے اخیر حصے میں اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے، اور پھر یہ صدائیں جو ہے طلوع سحر تک یہی صدائیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بلند ہوتی رہتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب معراج پر تشریف لے گئے، دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حضور عثمان بن عفان کو جب دیکھے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پوچھتے ہیں کہ اے عثمان، تم یہاں پر دوسرے آسمان پر کیسے؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رات میں جو میں کثرت نوافل ادا کرتا ہوں اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی نے یہ درجہ مجھ کو عطا فرمایا۔ تو رات میں جو ہے عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت، اور خصوصاً آج کی رات، معراج والی رات، اللہ تبارک و تعالی یہ تو ایک بونس کے طور پر ہم کو عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بونس کے طور پر دیا۔ اب اس میں عبادت کریں گے، جاگیں گے، عبادت کریں گے، چاہے وہ قرآن کے ذریعے ہو، قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو، یا پھر نوافل کے ذریعے ہو، یا پھر قضاء عمری کے ذریعے ہو، یا پھر ذکر و اذکار کے ذریعے ہو، یا نعتیں سننے کے ذریعے ہو، یا نعت پڑھنے کے ذریعے ہو، کوئی بھی ذریعے سے ہو، جب بندہ عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی اس پر اپنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا، اور بندہ جب دعا کرے گا، تڑپ کر دعا کرے گا، رو کر دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو محترم سامعین اکرام، سوال یہ تھا کہ رات میں معراج کیوں عطا ہوئی؟ تو اس کا جواب ہی یہی ہے کہ رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون رکھا، اطمینان رکھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت کا انتخاب فرمایا کہ رات میں حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج عطا فرمائی جائے۔ محترم سامعین اکرام، مجھ سے پیش رو آپ نے خطیب مسجد حاضہ کا بصیرت افروز خطاب بھی سماعت کیا کہ آپ نے جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے جو ہے آسمانوں کی سیر کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ایک دو باتیں میں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کا جو سلیقہ بندے کو سکھلایا، عبادتیں جو فرض فرمائیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر فرض فرمائی، بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت فرض فرمائی۔ اب دیکھیں کہ 4 عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ پہلا عالم ہے عالم ارواح، روح کا عالم۔ دوسرا عالم ہے عالم دنیا، انسان دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو حالت میں اس کو رکھا ہے اسی حالت میں عالم ارواح میں رہتا ہے۔ اب اس کے بعد عالم دنیا میں آیا، اور اس کے بعد جو ہے عالم دنیا سے عالم برزخ اس کو جانا ہے۔ عالم برزخ کے متعلق غالباً آپ نے سماعت کیا، عالم برزخ کے مشاہدات حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کرائے گئے کہ کیسے کیسے عذابات گناہگاروں کو دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ الغرض عالم برزخ یعنی قبر میں جو ہونے والے احوال ہے اس کا عالم عالم برزخ۔ اب اس کے بعد جو ہے عالم آخرت، آخر جو عالم ہے عالم آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 عالم بندے کے لیے عطا فرمائے۔ اب ان تمام عالمین میں عالم ارواح میں جو بندے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نماز فرض ادا نہیں فرمائی۔ کوئی ایک عبادت، کسی قسم کی عبادت، نہ ان پر نماز فرض ہے، نہ روزہ ان پر فرض ہے، نہ حج کرنے کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم۔ اسی طرح عالم برزخ میں جو چلے جاتے ہیں، عالم برزخ میں جو چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں فرمایا، نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ حج کا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے۔ اسی طرح عالم آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے کوئی فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد نہیں فرمائے۔ حتیٰ کہ یہ جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بندے کو نماز کا حکم دیتا ہے، نہ کسی اور فرائض کے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھتے ہیں کہ اے الہ العالمین، میں جب جنت میں چلا جاؤں تو کیا جنت میں بھی مجھ کو نماز پڑھنے کا حکم ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی، دنیا میں جو تم نے نیک عمل کیا اس کا بدلہ ہی تو جنت ہے، اس کے بدلے میں ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اے الہ العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ ہی کیا جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم نہ ملے، اور علی تو ایسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں سے اس کو نماز کو روکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ الغرض عالم آخرت حتیٰ کہ جنت میں بھی جو ہے فرائض کی پابندی کی کوئی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر عطا نہیں فرمائی۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ نماز اور پھر دیگر فرائض کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر عطا فرمایا، نہ روح پر عطا فرمایا، نہ صرف جسم پر عطا فرمایا۔ روح اور جسم دونوں ذات یکجا ہو جائیں تو بندے کی ایک کیفیت بنتی ہے۔ صرف روح کا نام بھی بندہ نہیں ہے اور صرف جسم کا نام بھی بندہ نہیں ہے۔ اگر صرف جسم ہے تو اسے بندہ نہیں بلکہ مردہ کہیں گے۔ اب مردے پر نہ نماز فرض نہ کوئی اور فرض اس پر عائد، تو روح اور جسم دونوں ایک جگہ ہو جائیں تو بندہ ہو جاتا ہے۔ اب بندے پر تمام چیزیں شریعت کی جتنی لاگو ہونی ہے تمام چیزیں اس پر لاگو۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی شب حضور فرماتے ہیں رأیت موسیٰ بعینی یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ قبر میں موسیٰ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اب جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں وہ ذرا غور کریں۔ جو لوگ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انبیاء مر گئے، مٹی میں مل گئے، ان کا عقیدہ دیکھیں کس طرح عقیدہ ہے، اور وہ اس بات کا جواب دے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہم السلام کے جسد کو، ان کے جسموں کو زمین اگر کھا جاتی ہے تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز کیسے ادا کریں، نماز کس طرح ادا فرمائیں۔ الغرض یہ ایک بات ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ مسجد اقصیٰ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پہنچے تو وہاں پر ایک نبی یا پھر 2 نبی یا 4 انبیاء 10 انبیاء نہیں، بلکہ بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور انہی میں 313 رسول تمام کے تمام موجود ہے، تمام کے تمام موجود۔ اب یہ بتائیں کہ وہاں پر انبیاء کا جسم تھا یا پھر روح تھی؟ انبیاء کا جسم تھا یا پھر روح تھی؟ نہ روح، اگر روح کہیں گے تو پھر روح پر تو نماز ہی فرض نہیں،
روح کو نماز کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی. اور اگر جسم کہیں گے صرف انبیاء کے اجسام تھے تو پھر بات وہی ہوگی کہ جسم پر کوئی فرض کی پابندی عائد نہیں ہے. لہٰذا یہی کہنا پڑے گا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں تھے. اپنی روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں تھے. اور پھر تمام انبیاء علیہم السلام حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اقتداء میں ہاتھ باندھے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تمام کی امامت فرمائی. تو تمام واقعہ معراج جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حالت بیداری میں ہوا. کفار مکہ جو ہے معراج کا انکار اس زمانے میں کیسے فرمائے کہ اگر کفار مکہ اگر حضور یوں فرما دیتے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حالت رؤیا میں یعنی حالت خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ سے مسجد اقصیٰ وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ پھر جہاں تک رب کو بلانا مقصود تھا بلایا تو پھر کفار مکہ کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. کوئی گنجائش نہیں بچتی. کیونکہ ہم بھی سوتے ہیں ہمیں بھی خواب آتے ہیں. بندہ گھر میں سوتا ہے خواب میں جو ہے کبھی ایمان والا ہے عشق والا ہے درود پڑھتے پڑھتے سو گیا کبھی خواب میں مدینہ چلا جاتا ہے کبھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہوا چلا جاتا ہے کوئی اولیاء کا عاشق ہے کبھی خواب میں جو ہے سرکار غریب نواز کے پاس پہنچ جاتا ہے کبھی بغداد پہنچ جاتا ہے کبھی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. بندہ اپنے خیال کے اعتبار سے جہاں چاہے حالت رؤیا میں خواب میں پہنچ جاتا ہے. اب کفار مکہ جو انکار کیے تھے وہ یہی بات کا انکار کیے تھے کہ حضور جسم کے ساتھ تشریف لے گئے جسم کا انکار کیے حالت رؤیا کا انکار نہیں کیے. اگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے کہ حالت رؤیا میں ہوا تو انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی. لہٰذا انہوں نے انکار اس بات کا کیا کہ حضور اپنے جسم اطہر کے ساتھ مکہ سے مسجد اقصیٰ وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر عرش معلیٰ رب کا دیدار رب کی خلوت نشینی رب کی ہم کلامی یہ تمام باتیں ہوئی اس کا انکار کیا. عالم رؤیا کا انکار نہیں. عالم رؤیا کا حضور نے ذکر بھی نہیں فرمایا اور انہوں نے جو ہے جسمانی معراج کا انکار کیا. تو محترم سامعین اکرام حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ اس زمانے میں بھی منکرین معراج موجود تھے آج بھی موجود ہے. وہ لوگ بھی جو ہے جسمانی معراج کے قائل نہیں اور یہ لوگ بھی جو ہے جسمانی معراج کے قائل نہیں. الغرض تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے مختصر سے حصے میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سیر معراج عطا فرمائی سیر عطا فرمائی. اور ایک بات اب سے عرض کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ ایک ہوتا ہے سفر ایک ہوتی ہے سیر. دو چیزوں میں فرق ہے. سفر جو ہوتا ہے مثال کے طور پر اب یہاں سے دبل پورہ بریج ہے ایک 5 سے 7 منٹ کا راستہ ہے. اگر گاڑی پہ بندہ جائے گیا پھر پلٹ کر آ گیا تو یہ ہے بندے کا سفر کر کے آئے 5 منٹ کا 7 منٹ کا قریب ہے اسی لیے اس کی مثال دے. اور 4 مینار ہے 10 منٹ کا یہاں سے راستہ ہے 15 منٹ کا راستہ ہے گیا بندہ پلٹ کر آیا یہ 15 منٹ کا سفر. لیکن اگر بندے کو کہے کہ تم سیر کر کے آؤ اب سیر کرنے میں کیا معاملہ ہے کہ صرف جانا اور واپس آنا نہیں ہے بلکہ جاتے ہوئے جتنے مناظر اس کو راستے میں ملے تمام کا مشاہدہ کرنا ہر ایک چیز کو دیکھنا پرکھنا ہر ایک چیز کی خبر لینا ہر ایک چیز کی خبر رکھنا یہ ہے سیر کرنا. جس طرح کے اسکولس وغیرہ سے بھی بچوں کو پکنک وغیرہ پہ لے جاتے ہیں کوئی گارڈن وغیرہ میں لے کے گئے تو ہر بچہ کیا کرتا ہر گارڈن میں جاتا اس کا ایک ایک پھول دیکھتا بچہ گارڈن میں اگر پھول ہے پھول دیکھتا اگر کوئی پھلوں والا اگر درخت ہے بچہ جو ہے پھل کو دیکھیں گا. اسی طرح اگر ہم بڑے بھی اگر سیر پر اگر نکل جائے تفریح کے لیے نکل جائے اگر کسی گارڈن میں چلے جائے کسی باغیچے میں چلے جائے ہر ایک کو جو ہے پرکھیں گے دیکھیں گے بھئی یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے ہر ایک کی مکمل جانکاری حاصل کریں گے. اور آج کل تو ماشاءاللہ سیلفی کا زمانہ عام ہے. وہ باغیچے کے پاس ٹھہرے 1-2 سیلفی وہ جو ہے پھول کے درخت کے پاس پھول کے
پودے کے پاس ٹہر گئے، 1-2 سیلفی ادھر، سیلفی ادھر، سیلفی بہر کیف، ایک لمبا وقت گزر جائے گا. تو بجائے 15 منٹ کا راستہ 15 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے گا سیر اگر بندہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو سفر معراج عطا نہیں فرمایا، سیر معراج عطا فرمائی، سیر معراج عطا فرمائی. اب سیر میں کیا کیا ہوا دیکھیں آپ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عالم برزخ کا مشاہدہ کرایا گیا کہ عالم برزخ میں کیسے کیسے عذابات ہیں، کن کن لوگوں کو ہے، کس وجہ سے ہے، یہ تمام باتوں کا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مشاہدہ کرایا گیا. پہلے آسمان پر گئے، پہلے آسمان پر تمام فرشتے جتنے تھے تمام سے ملاقات کروائی گئی. وہاں کے جو نبی تھے نبی سے ملاقات. دوسرے آسمان پر بہرکیف ہر آسمان کی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیر فرمائی، سیر فرمائی، خوب سیر فرمائی، خوب سیر فرمائی. اب اس کے بعد عرش معلیٰ، وہاں سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکمل سیر فرمائی. سیر السماوات والارض، تمام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زمین کی بھی سیر فرمائی، آسمانوں کی بھی سیر فرمائی. عرش معلیٰ جہاں تک رب کو بلانا مقصود تھا تمام کی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیر فرمائی. تو یہ ہے سیر معراج النبی، سفر معراج النبی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سیر معراج النبی. معراج النبی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سیر فرمائے، جس طرح سیر فرمائے ہر ایک کا جو ہے بندگان خدا کو جواب عنایت فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ واپس آئے، جب معراج کی صبح لوگوں کو باتیں بتلانا شروع کیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح مجھ کو معراج عطا فرمائی، لوگ انکار کرنے لگے. اب دیکھیں کہ اگر بندہ سفر کر کے واپس آ جاتا، مثال کے طور پر ادھر کے راستے سے میں آیا ہوں دبیر پورے سے، اگر کوئی بندہ دبیر پورے کو جا کر آ گیا، وہاں پاس میں ایک الامان ہوٹل بھی ہے، ہوٹل کے بازو کے راستے سے میں آیا، اگر میں کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ بھئی آپ وہاں سے آئے، ہوٹل میں کاؤنٹر پہ کون تھا، بول سکتے، جواب دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. اچھا کاؤنٹر پہ کیا کیا تھا، کشتیوں میں کیا کیا جمع ہوا تھا؟ ارے میرے کو کیا معلوم بھائی، میں سفر کر کے وہاں سے نکل کے آیا، میں میرے کو پوچھتے گا. اچھا ہوٹل بھری ہوئی تھی خالی تھی، ٹیبلوں پہ کتنے آدمی آتے؟ نہیں معلوم بھائی، کیسا بولوں، میں آیا خالی سیر تھوڑی کر کے، مشاہدہ تھوڑی کیا میں. اب اس طرح کا جواب ہوگا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب لوگوں کو باتیں بتانا شروع کیے، چونکہ اپنی مبارک زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی مسجد اقصیٰ تشریف نہیں لے گئے. اب مسجد اقصیٰ جا کر آئے، یہ بات جب کفار کو معلوم ہوئی، چونکہ کفار جانتے تھے حضور کبھی مکہ سے مسجد اقصیٰ تشریف نہیں لے گئے، اب لہٰذا سوالیں کرنا شروع کر دیا، نئے نئے سوال، عجب عجب سوال. اچھا اس کا دروازہ کیسا ہے، وہ دروازے کے دائیں جانب کیا ہے، دروازے کے بائیں جانب کیا ہے، دروازے کی کنڈی کیسی ہے، اس کے سیڑھیاں کتنے ہیں، اس کے راستے میں کیا کیا چیزیں ملتی، تمام چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام باتوں کو سنتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام راستے کے حجابات کو اٹھا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ادھر دیکھتے جاتے ادھر جواب عنایت فرماتے جاتے، ادھر دیکھتے جاتے ادھر جواب عنایت فرماتے جاتے. تو یہ ہے سیر معراج النبی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سیر کرنا. کس قدر سیر کرنا، کیسا سیر کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے حکمت بیان فرمائی، حکمت کہ معراج عطا کیوں فرمائی، اصل اس کی وجہ کیا ہے. محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ساری اس میں حکمتیں، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ابو جہل نے کیا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے گھر بلایا، گھر بلا کر اندر ایک کوٹری میں لے کے گیا. وہاں پر ایک صندوق کھولا جس میں بے انتہا سونا پڑا ہوا، ایک صندوق کھولا جس میں روپیہ پڑا ہوا، ایک صندوق کھولتا ہے جس میں زیورات ہے، ایک صندوق کھولتا ہے جس میں ریشم کے عمدہ لباس ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہتا ہے کہ اگر تم کو بادشاہت مقصود ہے، تمہیں اگر پیسہ چاہیے، تمہیں روپیہ چاہیے، تمہیں قیمتی لباس چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، تو تمام کی تمام دولت تمہاری، بس تم اپنے تبلیغ والے کام سے باز آ جاؤ. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس لعین کے باتوں کو سنا، دل پر تھوڑا اثر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم غمگین ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی حضور کی غمگینی کو دور کرنے کے لیے، حضور کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی سیر عطا فرمائی. عموماً ہوتا بھی یہی ہے نا کہ بندہ جب اداس ہوتا ہے ذرا سیر و تفریح کیا،
پھر جو ہے حشاش بشاش، پھر جو ہے پہلے جیسی طبیعت اس کی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حکمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا۔ اور دوسری وجہ ایک یہ بھی بتلاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس طور سینہ تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگا کر چڑھتا ہوں، میں اپنے جانور کو اس سے ہانکتا ہوں، درخت کے میں پتے جھڑاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن لیے، کہنے لگے ذرا زمین پر تو ڈالنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس کو زمین پر ڈالے، ایک بڑا خوفناک اژدہا بن گیا۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ڈر گئے، دیکھ کے اژدہا دیکھ کے خود ڈر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے خذ ولا تخف، اجی موسیٰ ڈرتے کیا کو، پکڑو اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے حکم باری تعالیٰ سنے، فوراً اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے پکڑ لیے، پکڑتے پھر جو ہے عصا بن گیا۔ اب اس کا جو ہے ایک مشق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، ایک مشق کرائی ان کو، ایک پریکٹس کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نمونے کے طور پر بتلایا۔ اب اس کا اثر کیا ہوا؟ فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنے اپنے رسے پھینکے، وہ رسیے جو ہے سانپا بن کے بلبلانے لگے، رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنا عصا ڈال دیے، کیا ہوا؟ بڑا اژدہا بن گیا، تمام سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر ڈرے کے، چونکہ پہلی مرتبہ دیکھ چکے تھے کہ میں عصا زمین پر ڈالوں گا وہ اژدہا بن جائے گا، دیکھ چکے تھے، نمونہ دیکھ چکے تھے، مشق آپ کو کروائی جا چکی تھی، لہٰذا آپ بغیر ڈرے کے کیا کرے، جیسے ہی تمام سانپوں کو وہ نگل گیا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے، پکڑ کے اٹھا لیے، پھر وہ عصا بن گیا، پھر لکڑی بن گئی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ میدان محشر کا عالم یہ ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام، ان کی تمام امتیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہر ایک کا یہ عالم ہوگا کہ میدان محشر میں نفسی 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 کہیں گے، تمام کو اپنی فکر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میدان محشر کا ایسا مقام کہ خود اپنے پسینے میں، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کندھے تک، کوئی خود اپنے پسینے میں مکمل ڈوبا ہوا رہے گا۔ ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرتے کی کیا نہیں، ہر کسی کو فکر اپنی ہوگی، اور ہر کسی کی زبان پر یہی ہوگا نفسی نفسی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اب وہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف واحد وہ ذات ہوگی کہ جس کی زبان پر بجائے نفسی کے، بجائے ربی ربی کے، امتی 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 ہوگا۔ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امتی امتی فرمائیں گے کہ الہ العالمین میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما، میری امت پر نظر رحمت فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صرف اپنی امت کی پڑی ہوگی، اپنی امت کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نظر رحمت اپنی امت پر فرماتے رہیں گے۔ تو بتلایا یہ گیا کہ تمام جتنے اہل محشر، بابا آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء، تمام اہل محشر جو محشر میں جمع ہوں گے، کسی آنکھ نے عالم برزخ کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی آنکھ نے عالم برزخ کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی آنکھ نے دوزخ کے عذابات کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی آنکھ نے دوزخ کی آگ کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اب جب دیکھنے کا معاملہ آ جائے گا، تمام ڈر کے مارے، خوف کے مارے نفسی نفسی کہیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کہ پہلے دیکھ چکے ہیں، اب اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ عالم برزخ کا خوف کریں گے، نہ کوئی جہنم کا خوف کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ الہ العالمین میری امت، الہ العالمین میری امت، میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ تو یہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج عطا فرمانے کی یہ حکمت بھی بیان فرمائی گئی۔ تو محترم سامعین کرام، معراج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے جو ہے قرب خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان کافی گفتگو ہوئی، بہت ساری راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اور اس میں ایک مشہور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر فرائض جو ہے، جیسا کہ روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر فرض فرمایا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون واقیموا الصلاۃ
وآتوا الزکاۃ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں روزے کا متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں زمین پر روزے کو فرض کیا گیا، اسی طرح زکوٰۃ کو زمین پر فرض کیا گیا۔ حج کا معاملہ آیا، اللہ تبارک و تعالی نے مالداروں پر حج فرض فرمایا، زمین پر فرض فرمایا۔ لیکن نماز کا جب معاملہ آیا، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا اور پھر 50 نمازوں کا وہاں پر تحفہ عطا فرمایا، نماز کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ اسی لیے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کیا ہے؟ مومنوں کی معراج ہے۔ میری معراج تو یہ ہے کہ میں عرش پر جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاؤں، جنت کی سیر کروں، دوزخ کو دیکھوں، فرشتوں سے ملاقات کروں، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروں، یہ میری معراج۔ لیکن مومنین کی معراج کیا ہے؟ میرے امتیوں کی معراج کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، میرے امتیوں کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ نماز کیا ہے؟ مومنین کی معراج، نماز ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر بلا کر نماز کو ادا کرنا، تو اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے مزید بڑھا دی، مزید اس کی اہمیت بڑھا دی۔ اور پھر نماز کا صلاح یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں جو جزا عطا فرماتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور قول ہے کہ حضرت جو ہے روزانہ رات میں 100 رکعت نفل نماز ادا فرماتے، 100 رکعت نفل نماز ادا فرماتے۔ اور آپ جو ہے کپڑے کی تجارت بھی کیا فرماتے تھے، کپڑے کے بڑے تاجر بھی تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ عموماً جو ہے مسجد کے جو خطیب صاحب ہوتے ہیں، کوئی بھی مسجد کے ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی مولانا ہو، گھر کی خواتین ان کو نہیں جانتی، بھائی نام معلوم ہے کہ فلاں مولانا فلاں مسجد میں ہے، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، بڑی پیاری تقریر کرتے ہیں، بڑی اچھی نماز ادا فرماتے، اگر ان کی صورت دیکھیں گے تو پہچاننے سے قاصر رہیں گے کہ بھائی کون ہے کہ کیا نہیں۔ تو اسی طرح امام اعظم بازار میں ہیں، تجارت کا مقام ہے، بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، چند عورتیں وہاں سے گزرتی ہوئی آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے، چونکہ امام اعظم کو نہیں جانتی، نہیں پہچانتی، سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی کیا تمہیں معلوم ہے کہ امام اعظم جو ہے ابو حنیفہ جو ہے رات میں روزانہ 200 رکعت نفل نماز ادا فرماتے ہیں۔ حضرت کتنے فرما رہے ہیں؟ 100 رکعت ادا فرما رہے ہیں، اور خواتین کیا کہہ رہی ہے کہ حضرت 200 رکعت نفل نماز ادا فرما رہی۔ حضرت جیسے ہی سن لیے، آپ اسی رات سے تحیہ فرما لیے، اسی رات سے آپ معمول بنا لیے کہ روزانہ رات میں 200 رکعت نفل نماز، روزانہ رات میں 200 رکعت نفل نماز۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کیا ہے؟ بندے کو رب سے قریب کرنے والی، بندے کو رب سے قریب کرنے والی۔ نماز کی حالت میں بندہ اپنے رب سے جس قدر قریب ہوتا ہے کسی اور عبادت میں قریب نہیں ہوتا، کیونکہ ریاکاری کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر بندہ 10 روپیہ اگر جیب سے نکال کر دے گا، دیکھے گا کہ کوئی مجھ کو دیکھے گا تو بڑا اچھا سمجھے گا، مجھ کو کوئی دیکھے گا مالدار سمجھے گا، دولت مند سمجھے گا، بڑا سخی سمجھے گا، بڑا دل والا سمجھے گا، یہ کہتے ہوئے اس کی نیت جو ہے ریاکاری کی طرف پلٹ سکتی ہے۔ حج اگر کرے گا تو اس کی نیت ریاکاری کی طرف پلٹ سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، اخیر زمانے میں مخلص جو حج کرنے والے ہوں گے ان کی تعداد اتنی ہوگی جتنی گیہوں میں کنکریاں، باقی کے جتنے ہوں گے سب ریاکار ہوں گے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، حج پر جا کر آئے، میری ملاقات ہوئی تو اتفاق کی بات یہ انہوں آئے اور میں جو ہے بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے تم کو معلوم نہیں میں حج پہ گیا تھا تو میرے سے اٹھ کے ملنا نہیں۔ ارے مولا یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اللہ آپ حج کو جا کے آئے، میرے کو معلوم تو نہیں، اگر آپ کو میرے کو نہیں معلوم ہے تو آپ میرے کو بولنا، میں حج کو جا کے آیا۔ بولے تو میں ملتا تھا نا، نہیں آپ ملے نہیں میرے سے، بول کے ناراض ہو گئے حضرت۔ نہیں بولا یہ کئی کی بات ہوئی بھائی، یہ تو کہیں بات ہی نہیں ہے، آپ حج کو جا کے آپ نماز کو جا کے تو کیا میں اٹھ کے ملوں آپ سے؟ آپ کا فریضہ آپ ادا کریں، نہیں میری کیا اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو حضور فرما رہے ریاکاری اتنی بڑھ جائیں گے، لوگ اگر حج بھی کریں گے تو اب ان کا یہ کہنا ہو جائے گا، ان کا یہ ماننا ہو جائے گا کہ لوگوں میں سوسائٹی میں معزز بن جائیں، اچھے بن جائیں۔ تاجر اس واسطے حج کرے گئے کہ تجارت میں ان کو سچا، اچھا، بہتر مانا جائے، اور مالدار اس وجہ سے حج کریں گے کہ ان کی سوسائٹی میں ان کی عزت اور بڑھ جائے۔ نام کے ساتھ حاجی صاحب بول کے لکھ دیتے نا، الحاج بول کے لکھ دیتے نا، تو عزت بڑھ جاتی۔ اس طرح جو ہے حضور فرما رہے اخیر زمانے میں حج کریں گے لوگ، لیکن ان میں جو ہے مخلص جو ہوں گے، گیہوں میں جتنی کنکریاں ہوتی ہیں اتنے لوگ جو ہے مخلص ہوں گے، باقی کے تمام ریاکار۔
تو بندہ حج بھی کرے گا تو اس میں ریاکاری کا کوئی نہ کوئی نمونہ ہی مل جائے گا، لیکن بندہ جب سجدہ کرے گا کوئی ریاکاری نہیں، دل بس رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا، نظر جو ہے رب کی بارگاہ میں، دل رب کی بارگاہ میں، دماغ رب کی بارگاہ میں، عبادت بس اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کے لیے بندہ جو ہے عبادت سجدہ کرے گا، نماز پڑھے گا، اور اس میں کوئی ریاکاری کا تصور بھی نہیں آتا۔ اسی طرح روزہ بھی ایسی عبادت ہے کہ ریاکاری کا اس میں بھی تصور نہیں، بندہ اگر بولے گا، خود بولے گا، تب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں تو لوگوں کو کیا معلوم، لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا، پیشانی تو لکھا نہیں جاتا کہ بلا بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو ریاکاری سے مبرہ یہ چیزیں ہیں، تو بندہ نماز میں جو ہے اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر بلا کر اپنی خلوت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرما کر، اپنے قرب خاص میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو طلب فرما کر، راز و نیاز کی گفتگو فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ پھر نماز کا تحفہ 50 نمازوں کا ملا۔ واقعہ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بولے نہیں 5 کم کرو، میری امت اتنی بھی نہیں پڑھی، آپ کی کہاں سے پڑے گی، اب کم کراتے 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ اس کے حضرت موسیٰ بولے نہیں اور کم کرانا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بولے کہ نہیں، اگر اور کم کرانے جاؤ تو مجھے اب حیا آتی، مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی، حیا آ رہی۔ حضرت جبریل فوراً حاضر ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ان 5 نمازوں کو ادا کر لے گی، رب ذوالجلال 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 5 نمازیں ادا کر لیں گے 50 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اس کی اہمیت کو اور بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عرش معلیٰ پر اس نماز کو فرض فرمایا۔ اور پھر نماز میں جو ہم جو ہے اذکار نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کا تعلق بھی معراج سے، جس طرح درود ابراہیم پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، اس کا تعلق بھی معراج سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو جب اپنی بارگاہ میں پا لیے، جب حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود کو پا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ حبیب کریم، چونکہ عموماً قاعدہ ایک اصول یہی ہے کہ چھوٹا جب بڑے کے پاس جاتا کچھ تحفہ لکھ جاتا، کچھ تحفہ لے جاتا، اور تحفے تحائف دینے سے حضور کیا فرما رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی، قرابت میں اضافہ ہوتا، محبت میں اضافہ ہوتا۔ تو چھوٹا جو ہے بڑوں کے پاس جائے تو کچھ لے کے جانا، یہ بھی ہماری شریعت ہم کو سکھلا رہی۔ تو الغرض حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام الہ العالمین، میری تمام بدنی عبادتیں، تمام میری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں حضور؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سنا اتنا خوش ہوئے کہ فرمانے لگے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام سلامتی ہے، تمام رحمتیں ہیں، تمام کی تمام تم پر، تمام کی تمام تم پر۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم دیکھیں، واقع معراج آپ جب سے سماعت فرما رہے ہیں، ابتدا سے اپنے گھر سے نکلنے سے، براق پہ بیٹھنے سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر مقام پر امت کو یاد فرمائے، امت کو یاد فرمائے، میری امت، میری امت۔ جب براق پیش کیا گیا، بولے کہ بھائی میرے لیے تو براق مل جا رہا، لیکن جب کیا ہوگا، کل کے دن کیا ہوگا، آخرت کے دن کیا ہوگا، کہ لوگ جو ہے اپنی قبروں سے نکلیں گے، تنہا نکلیں گے، 50,000 سال کا دن محشر کا، 20,000 سال کا دن پل صراط کا کیسے پار کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل میرے حبیب سے کہہ دو کہ غمناک ہونے کی ضرورت نہیں، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح آپ کے لیے آج براق کی سواری پیش کی گئی، آپ کے گنہگار امتیوں کے لیے بھی میدان محشر میں قبر سے جب اٹھیں گے، ان کی قبر کے پاس ایک ایک سواری پیش کر دی جائے گی، ایک ایک سواری پیش کر دی جائے گی، وہ سواری پر سوار ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ ہر مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امت کو یاد فرمایا، ہر مقام پر امت کو یاد فرمایا۔ اب وہاں پر دیکھیں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اوپر سلامتی کے الفاظ سنے، فوراً اپنی امت کو یاد کیا، کہنے لگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے میری امت کے نیک بندے سب کی طرف سے سلامتی، سب کی طرف سے سلامتی۔ اب فرشتے جو ہے اللہ رب العزت اور جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی،
اس کو سماعت فرمائے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تمام فرشتے اس کے گواہ بن گئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. تمام فرشتے گواہی دینے لگے. اور جو ہے درود ابراہیم والا معاملہ جو ہے یہ بھی معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر درود اور سلامت. اللہم صلی علی محمد، تم پر درود، بے پناہ تم پر درود. وعلی آل محمد، اور تمہاری آل پر بھی درود. تم پر درود اور تمہاری آل پر بھی درود. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنا کر جو دعا مانگی تھی، اس دعا کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں، جواباً ارشاد فرماتے ہیں. کیسا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جواباً فرماتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، کہ جس طرح تو نے ابراہیم پر درود نازل فرمایا تھا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور ان کی آل پر جس طرح درود نازل فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور پھر کہنے لگے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ محمد پر اللہ تبارک و تعالی برکتیں نازل فرمائے اور ان کی آل پر بھی برکتیں نازل فرمائے. اب دیکھیں کس قدر کیسا ادب والا معاملہ ہے. کہنے لگے کہ جس طرح تو نے حضرت ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور ان کی آل پر جس طرح برکتیں نازل فرمائی اسی طرح برکتیں نازل فرما. تو یہ جو ہے درود ابراہیم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر پسند فرما دیا کہ بندے کی نماز میں اس کو واجب کر دیا. اگر بندہ درود ابراہیم نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اگر کوئی درود پڑھنے کا انکار کر دے، درود ابراہیم پڑھنے کا انکار کر دے. آج ہے نا جگہ جگہ پہ، نہیں بھائی درود نہیں پڑھنا، سلام نہیں پڑھنا، کوئی بھی بولے کیا، کوئی بھی کرے کیا، جگہ جگہ پہ بولنے والے ہیں. اب اگر ان کو بولو نماز پڑھو، درود ابراہیم مت کو پڑھو، نہیں پڑھنا درود ابراہیم، ہوتی نماز ہی نہیں ہوتی. 1000 بار پڑھ لیا تو بھی ایک بار بھی نہیں ہوتی. نماز ہی نہیں ہوتی بغیر درود ابراہیم کے. تمام کا تمام درود. اچھا اب سلام نہیں پڑھنا، اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ تبارک و تعالی خود سلامتی بھیج رہے ہیں. اب انہوں سلام نہیں پڑھنا بولے تو کیا؟ اللہ تبارک و تعالی بول رہا تو اگر نہیں پڑھیں گا میں تے کو پڑھاتا ہوں. فجر میں 4 مرتبہ بھیجنا حضور پہ سلام. زہر میں 12 مرتبہ، جب تک نہیں بھیجیں گا تیری نماز نہیں. عصر میں 8 مرتبہ، مغرب میں 7 مرتبہ، عشاء میں 17 مرتبہ حضور پہ سلامتی بھیجنا، حضور پہ درود بھیجنا. ادھر درود بھیجنا، ادھر سلامتی اور درود بھیجے گا تو ہی تیری نماز ہوگی، ورنہ تیری نماز ہی نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر پسند فرمایا، واجبات نماز میں اس کو شامل فرما دیا. اور صبح قیامت تک جتنے مسلمان حضور کا نام لیوا ہے، تمام کو تمام جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے تشہد بھی پڑھنا ہے. بغیر اس کے نماز ہی مکمل نہیں ہوگی. اور پھر جو ہے اگر اس رمز کے ساتھ نماز پڑھے، اس اشارے کے ساتھ، اس رمز کے ساتھ، اس مزے کے ساتھ نماز پڑھے، تشہد شروع کرے تو یاد کرے کہ میرا رب نے یہ کہا، میرے حبیب نے یہ کہا، اور پھر فرشتوں نے یہ کہا، تو کیا مزہ آئے. بہت زیادہ لطف اندوز ہوگے، بہت زیادہ مزہ آئے گا. اور پھر جو ہے درود ابراہیم کی جانب جب پڑھے تو پھر ذہن میں یہ اگر تصور کر لے کہ اس طرح حضرت ابراہیم نے حضور پر درود فرمایا، اور پھر حضور نے جواباً اس طرح درود فرمایا، اور پھر حضرت ابراہیم نے اس طرح برکت کی دعا فرمائی، اور پھر جواباً حضور نے اس طرح برکت کی دعا فرمائی، تو پھر اس نماز کے کیا کہنے. محترم سامعین کرام، معاف کرنا میں آپ کا زیادہ وقت لے لیا، مگر جو ہے اہم باتیں جو تھی میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کر رہا ہوں. آخر میں جو ہے دعا کی طرف آتا ہوں. اجازت ہے.
اب جو ہے متبرک رات ہے تو اپنے اوقات کو بے وجہ جو ہے نوجوانوں سے میں خصوصاً گزارش کرتا ہوں کہ بے وجہ ادھر جا کر ادھر جا کر، اور عموماً میں چند سالوں سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں کہ متبرک جب راتیں ہماری آ جاتی تو پولیس والے جو ہے رات کے اوقات میں گاڑیاں لے کے روڈوں پہ ٹھہرے ہوئے رہ رہے ہیں. کئی کو بولے تو نوجوان کیا کر رہے ہیں، گاڑیاں لے کے گاڑیوں کے کرتبہ کر رہے ہیں، کوئی ویلنگ کر رہا، کوئی گاڑی اچھال رہا، کوئی ٹیڑھا بنگا چلا رہا. اس سے پہلے ایک حادثہ بھی ہوا، جاگنے کی رات ہے، متبرک رات ہے، ایک نوجوان جو ہے ویلنگ کرتے ہوئے وہیں پر جو ہے حادثہ ہوا اور وہیں پر انتقال کر گیا. تو کوئی نوجوان جو ہے اپنی قوم کو بدنام نہ کرے. ایک جنا کام کرے گا، ایک جنا اس طرح کی حرکت کرے گا، غیر قوم کی نظر میں جو ہے ارے بھائی پورے مسلمان ہی کیسے رہتے، اب اس میں اچھے بھی آ گئے، برے بھی آ گئے، سب آ گئے، علماء بولنے والے بھی آ گئے، اس میں پورے مسلمان بولے تو علماء بھی آ گئے، بیچارے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، عبادتوں میں مصروف رہ رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، اور جو ہے کفار اغیار جو ہے علماء کو بھی اس میں شامل. ارے نہیں مسلمان ایسی ہی رہتے ہیں بھائی، ان لوگوں کو جگنے کی رات ملی تو ان لوگ روڈوں میں پھرتے، کھا لیتے پھرتے، پی لیتے پھرتے. اس طرح کی حرکت نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا، ایک بونس کے طور پر ہم کو یہ متبرک رات عطا فرمائی، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے، بھرپور فائدہ اٹھائے. ایک مثال اس کی خدمت، اس بات میں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک بادشاہ جو ہے اپنے کسی کام کرنے والے سے بڑا خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا. اب اتنا خوش ہوا، چونکہ بادشاہوں کا ایک اصول ہوتا کہ جب بھی کسی کے کام سے خوش ہو جاتے اس کو کچھ دے دیتے، انعام دیتے، کوئی ہیرے دے دیا، کوئی جواہرات دے دیا، سونا دے دیا، چاندی دے دیا، روپیہ دے دیا، پیسہ دے دیا. اس طرح جو ہے بادشاہان جس سے خوش ہو جاتے اس کو جو ہے انعام و اکرام سے نواز دیتے. اب بادشاہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس کو کوئی انہیں ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہا کہ میں اس کو کیا انعام دوں، سونا دوں نکو دوں، ہیرے دوں نکو دوں، جواہرات دوں، نہیں بھائی کیا دوں اس کو، انہیں خود ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہا. تو لہٰذا انہیں کیا کیا کہ نہیں، اب اس کے لیے ایک ہی کام، تجوری کا اپنی دروازہ کھول دیا. بولا 1 گھنٹے کا ٹائم، کتنا 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، اندر چلے جاؤ، کتنا ہونا سب بھر لو، کیا کیا ہونا سب بھر لو، لے کے چلے جاؤ. اب یہ کیا کرا غافل، تجوری کے اندر گیا. اب وہاں پہ جو ہے بڑے بڑے جو ہے غلے لگے ہوئے، سونے کے غلے ہیں، ہیروں کے غلے ہیں، جواہرات کے غلے ہیں، روپیوں کے غلے ہیں، پیسوں کے غلے ہیں، قیمتی قیمتی لباسوں کے غلے ہیں. اگر عقل مند رہتا تو کیا کرتا، فوراً جاتے جلدی جلدی بٹور لے کے نکل جاتا. نہیں، عقل مند یہ کرتا نا. اب ان غافل تھا، غافل کیا کرا، اماں 1 گھنٹہ میں کیا کروں، میں بیٹھ کے تھوڑی دیر سو جائیں گے. کیا کرا، تھوڑی دیر سو جائیں گے بول کے سو گیا. اب سو گیا، کتنی دیر سویا، 58 منٹ سویا. کتنی دیر، تجوری کے اندر داخل ہوا پورے 58 منٹ، 1 گھنٹے میں 60 منٹ سویا. کتنی دیر، 58 منٹ سو گیا. اس کو دیکھتے اتنا خوش ہو گیا، خوشی کے مارے نیند لگ گئی. 58 منٹ سویا. اب ہڑبڑا کے اٹھا تو دیکھا کہ 1 منٹ باقی ہے. اب اٹھ کے انہیں سنبھلے تک پورے 59 ہو گئے، 1 منٹ باقی. اب 1 منٹ میں بیچارہ کیا سمیٹیں گا، کیا وہاں سے حاصل کرے گا، بالکل مختصر سا ہاتھ میں لیا، باہر نکل گیا. تو اس طرح غفلت میں آج کی رات کو نہیں گزارنا. مثال اس وجہ سے دیا کہ غفلت میں آج کی رات گزارنے کی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک غنیمت کے طور پر ہم کو یہ رات عطا فرمایا. ایسے کتنے ہیں دیکھو آپ، کیا کی کر لیتے پھر نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے لیے چن لیا، اسی لیے ہم کو مسجد میں جمع کر کے رکھا. نہ تو کہاں روڈ پہ پڑے ہوئے رہتے تھے کہ کہاں کیا کر لیتے پھرتے تھے. کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت فرماتا ہے، اسی لیے ہم کو یہاں پہ جمع کر کے رکھا. تو اب یہ گھر چھوڑ کے باہر نہیں جا کے یہیں پہ جو ہے طلوع سحر تک، سحر کے وقت تک مکمل عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کرے. قرآن پڑھے. نہیں سمجھ میں آ رہا، سو جاؤ بھائی، مسجد میں سو جاؤ. مسجد میں سو گئے، سونے بھائی مسجد کا جو ہے سونا بھی عبادت میں شمار. اعتکاف کی نیت کر لیں، سو جائیں. اب سانس لیں گے تو بھی جو ہے عبادت میں شمار. آپ قرآن پڑھیں گے تو ڈبل عبادت، نماز پڑھیں گے ڈبل عبادت. اعتکاف کی نیت کر لیں. اب بیٹھ جائیں، اب دل نہیں بول رہا، سو جاؤ. نہ تو ذکر کرو، درود پڑھو. آپ جو ہے عمل کر سکتے آپ عمل کریں، لیکن دنیا کی طرف نہ جائیں. اب وہ دنیا کی طرف اگر جائیں تو پھر وہ غافل کو یاد رکھے کہ پورا اپنا وقت جو ہے سونے میں گزار دیا، آخر وقت جو ہے ہڑبڑا کے کچھ حاصل کر نہیں سکا. اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں غافل نہ بنائیں، بلکہ ایک عقل مند اپنے آپ کو بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی غنیمت کے طور پر ہم کو یہ عطا فرمایا، تو اس کا فائدہ کیسا اٹھایا جائے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نوافل میں اپنی رات کو گزارے.
قضائے عمری میں جو ہے اپنی رات کو گزارے، اور اسی طرح جو ہے بے انتہا نوافل آج کی رات کے ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ جو نوافل ہم کو سمجھ میں آئی، جو نوافل ہم جانتے ہیں، ان نوافلوں کو پڑھیں، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو قضائے عمری ہی ادا کرتے جائیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اور اسی طرح ذکر و اذکار درود پاک کی کثرت کریں۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اللہ سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اہل خانہ کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین مولا عزت کی زندگی ایمان والی موت عطا فرما۔ الہ العالمین مولا آج کی رات کی تمام رحمتیں ہم پر نازل فرما، تمام برکتیں ہم کو لوٹنے والا بنا دے۔ الہ العالمین آج کی رات کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین آج کی رات کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے، جمی امت محمدیہ کی آج کے راز کے صدقے مولا مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین مولا نیکوکاروں کے بدلے گناہگاروں پر کرم فرما۔ الہ العالمین مولا تیری امت کے نیک لوگوں کے صدقے گناہگاروں کی طرف الہ العالمین نظر کرم فرما، ان کے اوپر نظر رحمت فرما، ان کو دین کی طرف پھیر دے۔ الہ العالمین مولا ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مولا مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مولا اس معراج کے صدقے الہ العالمین مولا جو وبائیں پھیل چکی ہیں مولا ان وباؤں کا خاتمہ فرما دے۔ الہ العالمین مولا جس طرح ہم کو 1 سال کے بعد معراج کی خوشی تو نے عطا فرمائی، معراج کی راتوں میں مساجد کو ہماری آباد فرمایا، اس طرح صبح قیامت تک الہ العالمین مولا تیرے گھر مساجد کی تو حفاظت فرما، مساجد کو ہم کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مولا عزت کی زندگی ایمان والی موت عطا فرما۔ الہ العالمین مولا جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہیں مولا تمام کے جائز مقاصد مطالب کو پورا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما۔ ہم تمام کی دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے وسیلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نالین کے تصدق قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد ونور عرشی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔